السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کی روزی اللہ نے اپنے فضل خاص سے اپنے ذمے میں رکھی ہے، یعنی ساری کائنات کی روزی کا مالک اور روزی پہنچانے کا نظام اللہ نے اپنی حسن تدبیر سے بنایا ہے، جو ہماری عقلوں سے بالاتر ہے۔ مومنوں، یقین اور اعتقادات کو درست رکھو، اللہ کی ذات عالی پر توکل اور اعتماد کو مضبوط بناؤ، اور یہ بات یاد رکھو، اگر تم اپنی آرزوؤں کا محل اوپر سے بنانا شروع کرو گے نا تو آپ کے ہاتھ سوائے ملبے کے کچھ نہیں آئے، اور عزیزو اگر اپنا محل فاؤنڈیشن سے نیچے سے بنانا شروع کرو گے تو اللہ اکبر، خوبصورت محل آپ کو نصیب ہوگا۔ تو فاؤنڈیشن اللہ کی ذات عالی پر توکل ہے، یقین ہے، اعتماد ہے، اور اللہ سارے سنسار کے پیدا کرنے والے ہیں تو یقیناً رزق دینے والے بھی ہیں۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہیں خدا کے قرآن نے کہا وعنده مفاتیح الغیب لہ مقالید السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین کے بھنڈار ہیں اللہ کے یہاں رزق کے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے اتنی بڑی کائنات کو میرا مولا، لیکن ایک واقعہ ایسا پڑا کہ عقل کے چونکٹے کھل گئے۔ آہا، سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک دریا کے نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک باریک سی چیونٹی جا رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ساری اللہ کی مخلوقات پر حکومت تھی، اور آپ جو ہے سب کے ساتھ جو ہے بات بھی کر لیتے تھے، ان کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، خدا کے قرآن نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے تو چیونٹیوں کے سردار نے اپنی قوم کو فکر مندی سے یوں کہا، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں پتہ نہ چلے۔ کتنا عدم ملحوظ ہے نبوت کا، سردار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کچل نہ دے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی کا قافلہ ظلم نہیں کیا کرتا، اگر وہ کچلیں گے تو وہ لاشعوری طور پر، یعنی ان کو معلوم نہیں ہوگا، باریک سا جانور ہے، اس لیے تم خود احتیاط کرو۔ اس سے قوم کی فکر مندی کا پتہ چلتا ہے کہ قوم مسلم کے ہر فرد کو اپنے قوم کے تعلق سے بیدار رہنا چاہیے، سمجھے بھائی؟ تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی چیونٹی تو ہوتی ہی چھوٹی ہے، اللہ اکبر، وہ جا رہی ہے، اس کے منہ میں ایک دانہ ہے گیہوں کا۔ اب وہ وہاں پہنچی، پانی کے قریب جب آئی تو ایک مینڈک آیا، اور مینڈک نے اپنا منہ یوں کھول دیا، جیسے ہی منہ کھولا تو جو چینٹی تھی وہ اندر چلی گئی، اس نے منہ فوراً بند کر لیا اور پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان بہت تعجب اور حیرانی کا اظہار، اور آپ کا دماغ ایک دم جو ہے حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہوا معاملہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ انتظار کرتے رہے، وہ مینڈک پھر آیا اور اس نے جو ہے خشکی میں لا کر کے جو ہے اپنا منہ کھول دیا، چیونٹی جو ہے نکل آئی۔ اب حضرت تو چونکہ سب سے بات کرتے تھے تو چیونٹی کو بلا کے یوں کہا، یہ کیا ماجرا تھا، تم دانا لے کر کہاں گئی تھی اور اب تو تمہارے منہ میں دانا نہیں ہے؟ تو چیونٹی نے کیا راز کھولا ہے، خدا کی قسم، آئے ہائے، ایسے رب کے جان قربان کر دی جائے، سجدوں میں ساری زندگی بھی پڑا جائے، جب بھی میرے اس رب کریم کا احسان اور اس کی کریمی اور اس کے لطف کا ایک ذرہ برابر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ چیونٹی نے یوں کہا، حضرت یہ جو نہر ہے اس میں چھوٹا سا جو اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر میں کچھ نابینا جانور ہیں، نابینا جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس مینڈک کو اللہ نے میرے اور ان کے درمیان میں ترجمان بنایا ہے، میں لاتی ہوں راشن، اس کے منہ میں چلی جاتی ہوں، پانی کے اس سے میں محفوظ ہو جاتی ہوں، وہاں جا کے ان کے منہ میں کھول دیتی ہوں، چونکہ وہ اپنی روزی اپنا آپ تلاش نہیں کر سکتے، پھر لاتی ہوں، پھر کھول دیتی ہوں۔ یہ اللہ نے ان کے رزق کا انتظام میرے منہ سے کرایا ہے، اور میرے ذریعے سے کرایا، اللہ نے اس کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ ہائے ہائے، کیسا عجیب واقعہ ہے جو اللہ کی ذات عالی پر یقین میں اضافہ کرتا ہے، اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔
لوگوں غور کرو، جس چیز کا وعدہ رب نے ہم سے کیا ہے ہم اس کے لیے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور جس چیز کا وعدہ ہم سے نہیں کیا، کیا رزق کا وعدہ اللہ نے ہر مخلوق سے کیا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ ہر مخلوق سے نہیں کیا۔ بخشش منحصر ہے ایمان پر، اعمال صالحہ پر، تلاوت پر، ذکر پر، دعا پر، استغفار پر، صبر پر، شکر پر، قناعت پر اور اعمال صالحہ پر۔ تو ان چیزوں کی تو ہم فکر نہیں کرتے، رزق رزق رزق، دنیا دنیا، اس کے لیے فکر مندی۔ یہ چیونٹی کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو بات یقینی ہے اس کے لیے مناسب تدبیریں کرو، یعنی رزق، اور جو بات غیر یقینی ہے یعنی بخشش کا ہونا، اس کے لیے انتھک جد و جہد اور کوشش کرو، اللہ کی ذات عالی کو توبہ اور استغفار کے ساتھ مناؤ اور اپنے دل میں اعتقاد کو مضبوط کرو۔ بہت عجیب واقعہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سن کر آپ کی انگلی رکنی نہیں چاہیے، تاکہ آج جو ہمارے لوگ ذہنی اعتبار سے مرتد ہو رہے ہیں، اس نے یہ کرا دیا، اس نے روزی روک دی، اور میرا کاروبار یوں تھا، اس نے چلتا ہوا بند کر دیا، ان بد اعتقادیوں سے ملت اسلامیہ کی حفاظت ہو جائے، اور ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنے والا، اسی سے مانگنے والا، اسی سے معافی مانگنے والا، اسی کی جناب میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس شفیق ذات کو منانے والا بن جائے، تو یہ آپ کی طرف سے ایک بہت حسین سلسلہ ہوگا، جو ایمان والے کو اللہ کے توکل اور اعتماد کی دولت میسر ہوگی۔ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں تک اس واقعے کو شیئر کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔